خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایسا حرام ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی کسی قوم کے اندر، کسی ملت کے اندر جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر بھی ان قوموں کے اندر بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی بھی حال کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی۔ احادیث نبویہ کے اندر بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب براہ راست لعنت فرمائی کس پر؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منافق کی 3 نشانیاں بیان فرماتے ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ فرمائی اذا حدث کذب۔ منافق آدمی جب بھی بات کرے گا جھوٹ بات کرے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اب اسی طرح اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچائی کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے اور جھوٹ کے اندر اللہ پاک نے ہلاکت رکھی ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا ایسا برا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے یاد رکھیے میرا آپ کا پورا وجود یہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ اب ہمیں اللہ پاک نے اس امانت کو صحیح رخ پر استعمال کرنے کے طریقے بتائے۔ بھئی زبان سے سچ بولنا، زبان سے ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اخلاق والے بول بولنا، لوگوں کے نفع والے بول بولنا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے بول بولنا، اس لیے زبان دی ہے۔ اب یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب امانت کے اندر اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اب ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم زبان کو غلط استعمال کریں، تو اس لیے جھوٹ بولنا حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں امانت دی ہے، اس امانت کے اندر یہ خیانت لازم آ رہی ہے، تو خیانت کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، تو ہم خیانت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنے کو اس لیے حرام قرار دیا، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، اور اس لیے جھوٹ بولنے سے دوسرے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ایک چیز 100 کی لاگے، کسی کو کہا یہ 200 کی میری اپنی آئی ہے، اب آپ نے 200 کی کیا کر 250 کی دے دی، اب یہ آپ نے جھوٹ بول دیا، اب جھوٹ بول کر اگلے کو دھوکہ دیا، اس کو نقصان دیا، اس وجہ سے کر کے جھوٹ حرام ہے۔ تو لہذا ایسا برا عمل ہے جھوٹ بولنا جس کی قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے جھوٹ بولنے سے۔ تو ہمیں اس بات کی نیت کرنی چاہیے، عزم کرنی چاہیے اپنی ذات کے اعتبار سے اس جھوٹ سے محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے جھوٹ بولنا ایک صریح طور پر حرام ہے۔ مذاق کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کر کہا کہ حضور دعا کیجیے اللہ مجھے جنت میں لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں جائے گی، بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی، رونا شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبراؤ مت، اس لیے جو عورت جنت میں جائے گی وہ جوان بن کر جائے گی، بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی۔ یعنی اس طرح کا مذاق جس میں کسی اعتبار سے جھوٹ نہ ہو یہ جائز ہے، اور ایسا مذاق جو صراحتاً جھوٹ ہو وہ منع ہے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، خود بھی جھوٹ نہ بولیں، بچوں کو بھی اس کی عادت نہ ڈالیں، اور ہمیشہ سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوگی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی